الحمدللہ، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو تخلیق اور تدبیر میں یکتا ہے۔ کیا وہ نہیں جانتا جس نے پیدا کیا، اور وہی باریک بین اور باخبر ہے۔ میں اس کی تعریف کرتا ہوں اور اس کا شکر ادا کرتا ہوں جو کثرت سے عطا کرتا ہے اور تھوڑے کو قبول کرتا ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ یہ گواہی دوزخ کے عذاب سے نجات دلانے والی ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں ہمارے سردار اور نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں، جو خوشخبری دینے والے اور ڈرانے والے ہیں اور روشن چراغ ہیں۔ اللہ کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں آپ پر اور آپ کے اہل بیت پر اور صحابہ کرام پر، جو اپنے نبی کے بہترین مددگار تھے اور بے مثال نعمت تھے، نیز ان تابعین اور پیروکاروں پر بھی جو نیکی کے ساتھ ان کی پیروی کرتے ہیں۔ اما بعد، اے لوگو، میں تمہیں اپنے آپ کو تقوی اختیار کرنے کی نصیحت کرتا ہوں، پس اللہ سے ڈرو اور اللہ تم پر رحم کرے، اور یہ جان لو کہ نرمی کے ساتھ برتاؤ اپنے محبوب کے ساتھ محبت کو دوام دیتا ہے، اجنبی کے ساتھ محبت پیدا کرتا ہے، دشمن کے ساتھ برائی کو روکتا ہے، اور غصے والے کے دل کو سکون بخشتا ہے۔ سب سے زیادہ محبت کرنے والے لوگ وہ ہیں جو سب سے جلد محبت کرتے ہیں اور دیر سے ناراض ہوتے ہیں، جبکہ سب سے زیادہ دشمنی کرنے والے وہ ہیں جو محبت میں دیر لگاتے ہیں اور جلد دشمنی کرتے ہیں۔ اللہ کی طرف دوڑنے والے وہ ہیں جو دلوں کو اعمال کے ذریعے دوڑاتے ہیں، نہ کہ عہدوں اور قدموں کے ذریعے، جس دن نہ مال فائدہ دے گا اور نہ اولاد، سوائے اس کے جو اللہ کے پاس پاک دل لے کر آئے گا۔ اے مسلمانوں، ایک خطرناک معاشرتی مرض پھیل رہا ہے جو نفرت پیدا کرتا ہے، عداوت کو پروان چڑھاتا ہے، رشتوں کو توڑتا ہے، کینہ بغض کو جنم دیتا ہے، جماعتوں میں اختلاف پیدا کرتا ہے، امن و سکون کو خطرے میں ڈالتا ہے، اور قطع تعلقی کو عام کرتا ہے۔ یہ ایک نفرت انگیز بیماری ہے جو مبتلا شخص اور دوسروں کے درمیان ایک مضبوط دیوار کھڑی کر دیتی ہے، افہام و تفہیم کو روکتی ہے، گفتگو کے دروازے بند کر دیتی ہے، یہ ہر معاملے میں شدت لاتی ہے اور اختلاف رائے رکھنے والوں کو حقیر سمجھتی ہے۔ اللہ آپ کو محفوظ رکھے۔ میں آپ کو تعصب اور عصبیت کے مرض سے بچنے کی تلقین کرتا ہوں۔ تعصب، اے بندگان خدا، ہر بلا کی جڑ ہے۔ یہ عقل کو جمود کا شکار کرتا ہے، سوچ کو تنگ کرتا ہے، حق کو دیکھنے سے اندھا کر دیتا ہے اور ہدایت سے روک دیتا ہے۔ تعصب جھگڑوں کو بڑھاتا ہے اور ان کے ختم ہونے میں دیر لگاتا ہے۔ یہ ظلم، ناانصافی، حقوق کی پامالی کو عام کرتا ہے، امت کو کمزور کرتا ہے اور اندرونی فتنوں اور جنگوں کو پھیلاتا ہے۔ تعصب لوگوں، خاندانوں، مذہب، قوموں، قبلوں، قبیلوں، فرقوں، علاقوں اور خیالات، ثقافتوں، میڈیا، کھیلوں اور ہر معاشرتی چیزوں میں غلف پیدا کرتا ہے۔ اے مسلمانوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سخت اور واضح موقف پر غور کریں۔ امام مسلم نے اپنی صحیح میں جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت نقل کی ہے۔ انہوں نے کہا، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ میں تھے تو ایک مہاجر نے ایک انصاری کو مارا۔ انصاری نے کہا، انصاریوں مدد کو آؤ، تو مہاجرین نے کہا، مہاجروں مدد کو آؤ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم جاہلیت کی پکار لگا رہے ہو؟ پھر فرمایا، اسے چھوڑ دو، یہ گندی بات ہے۔
مہاجرین اور انصار وہ لوگ ہیں جو پہلے اسلام قبول کرنے والے ہیں اور اللہ ان سے راضی ہے، لیکن جب ان دونوں نے اپنے نسب اور لقب کو عصبیت کی بنیاد پر استعمال کرنا شروع کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً مداخلت کی اور فرمایا کہ اس طرح کی عصبیت ناپسندیدہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جاہلیت کی پکار ہے، اسے چھوڑ دو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص لوگوں سے لڑے گا عصبیت کے علم کے تحت، چاہے وہ کسی بھی گروہ یا عصبیت کو بڑھائے اور قتل ہو جائے تو وہ جاہلیت میں ہی مرے گا۔ اسی طرح حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کی حکمت کی ایک مثال ہے۔ جب ان سے سوال کیا گیا آپ اسلام میں کیوں دیر سے آئے؟ انہوں نے کہا ہم ایک قوم کے ساتھ تھے جن کی عمر ہمیں اپنی جگہ سے زیادہ لگتی تھی، ہم ان کے پیچھے چل پڑے تھے۔ جب وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے تھے تو ہم بھی ان کے ساتھ مخالفت کرتے گئے۔ پھر جب وہ ہٹ گئے اور ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں غور کیا تو ہم اسلام کی حقیقت سمجھ آئی اور اسلام ہمارے دلوں میں بس گیا۔ اللہ ہمیں ان باتوں سے سبق دے اور ہمیں تعصب سے بچائے۔ مسلمانوں کی صفات میں سے ایک تعصب ہے، جو رائے میں شدت، خیالات میں سختی، مخالفین کے ساتھ پرتشدد رویہ اختیار کرنا ہے۔ متعصب شخص یہ سمجھتا ہے کہ وہ حق پر ہے، چاہے اس کے پاس دلیل ہو یا نہ ہو، اور جو بھی اس کے خلاف کرے وہ باطل پر ہے۔ وہ صرف اپنی ہی بات کو سچ سمجھتا ہے اور دوسروں کو حق کے قریب بھی نہیں دیکھتا۔ متعصب شخص لوگوں کو ان کے مذہب، قبائلی، علاقائی یا سیاسی وابستگیوں کی بنیاد پر تقسیم کرتا ہے۔ متعصب لوگ اپنے نقص اور خامیاں دوسروں پر تھوپتے ہیں۔ وہ لوگوں کو ان کے کردار کی بجائے ان کے تعلقات اور وابستگیوں کی بنیاد پر پرکھتے ہیں۔ ان کا مقصد مخالف کی باتوں کو قبول کرنا نہیں ہوتا، بلکہ وہ اپنے تنگ نظریے والے خیالات اور نقطۂ نظر کو ترجیح دیتے ہیں۔ تعصب کی فضا میں لوگوں کی آوازیں بلند ہوتی ہیں، الزامات کی بچھاڑ ہوتی ہے، اور یہ سب کچھ ان اجتماعات، مباحثوں اور میڈیا میں نظر آتا ہے جہاں ادب گفتگو، اخلاقی اصول اور حکمت کا فقدان ہوتا ہے۔ یہ طریقہ مسائل کے حل کے لیے درست نہیں ہو سکتا اور نہ ہی اس سے مطلوبہ مقاصد حاصل کیے جا سکتے ہیں۔ یاد رکھیں، انسان تعصب کے ساتھ پیدا نہیں ہوتا، بلکہ یہ اسے اپنے خاندان، دوستوں، اسکول اور اپنے سماج سے سیکھتا ہے۔ اس لیے تعصب کے علاج کے لیے ضروری ہے کہ ہم لوگوں کے درمیان مساوات قائم کریں، مکالمے کی ثقافت کو فروغ دیں، دوسروں کو قبول کریں، محبت کی اہمیت کو سمجھیں، معافی مانگنے اور احسان کرنے کی عادت ڈالیں۔ متعصب سے بچنے کے لیے ہمیں یہ یقین رکھنا ضروری ہے کہ اللہ کا کلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کوئی بھی معصوم نہیں۔ ہمیں علماء اور رہنماؤں کو محض ان کے اجتہاد کے مطابق رہنمائی دینے والے سمجھنا چاہیے، نہ کہ انہیں معصوم اور غلطی سے پاک ماننا چاہیے۔ تعصب کو ختم کرنے کی ذمہ داری اہل علم، بافضیلت افراد اور معاشرتی رہنماؤں پر ہے۔ ان کو اپنی طاقت اور اثر و رسوخ کا استعمال کرنا چاہیے تاکہ سماج میں اصلاح لائیں اور فاسد روایات اور عادات کو ختم کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنی نیت صاف رکھنی چاہیے، غرور اور خواہشات سے بچنا چاہیے اور معاشرے میں محبت اور امن کا پیغام پھیلانا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے بھائی کے لیے وہی پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ صحیح مسلم۔ اللہ ہمیں تعصب سے بچائے اور ہمیں اپنے نیک عملوں اور
اچھے ارادوں کے ذریعے اس کی رضا اور قرب حاصل کرنے کی توفیق دے۔ الحمدللہ جس نے آسمان کو بغیر ستونوں کے بلند کیا، میں اس کی ذات کی حمد کرتا ہوں جس کی نعمتیں بے شمار ہیں اور وہ گنتی و انداز میں ماوار ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ یہ گواہی حق اور یقین کے ساتھ دیتا ہوں اور اسے قیامت کے دن کے لیے ذخیرہ بنایا ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے سردار اور نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کے جھنڈے بلند کیے اور اللہ کی راہ میں حق کے ساتھ جہاد کیا۔ اللہ کی رحمتیں، سلام اور برکتیں ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کے اہل بیت پر اور آپ کے نیک اور عظیم صحابہ پر اور ان لوگوں پر بھی جو احسان کے ساتھ ان کے پیروکار ہیں۔ اما بعد، اے مسلمانوں، اہل علم فرماتے ہیں جو کوئی کسی انسان کو ایسا مقام دے کہ اس کے موافقت پر دوستی کرے اور اس کی مخالفت پر دشمنی کرے تو وہ ان لوگوں میں سے ہے جنہوں نے اپنے دین کو ٹکڑوں میں تقسیم کر لیا، اور وہ ان فرقوں کی مانند ہیں جن میں ہر فرقہ اپنی بات پر خوش ہے۔ انہوں نے مزید فرمایا، یہ بدعتی اور مذموم خواہشات والوں کا طریقہ ہے۔ جو شخص کسی ایک فرد کے لیے تعصب کرے، اس میں ان لوگوں کی مشابہت پائی جاتی ہے، اور جو کوئی اسلام اور قرآن کی دعوت سے ہٹ کر کسی نسل، علاقے، قوم، مسلک یا طریقے کی طرف بلائے تو وہ جاہلیت کے دعوے کرنے والوں میں سے ہے، اور جسے اس کا عمل پیچھے رکھ دے اسے اس کا نسب آگے نہیں بڑھا سکتا۔ پس جب سور پھونکا جائے گا تو اس دن نہ کوئی رشتہ ہوگا اور نہ ایک دوسروں سے پوچھ گچھ ہوگی۔ جی ہاں، اللہ آپ کی حفاظت فرمائے۔ تعصب ایک پردہ ہے جو انسان کو حق سے اور محبت سے دور کر دیتا ہے۔ تعصب علم نافع اور عمل صالح کے لیے بھی پردہ ہے، اور اس کا انجام دوسروں سے فائدہ اٹھانے سے محرومی ہے۔ یہ تخلیقی صلاحیتوں اور جدت کو بھی روکتا ہے، اور تعصب کو صرف برداشت ہی ختم کر سکتی ہے، کیونکہ برداشت احترام اور اختلاف کو قبول کرنے کا نام ہے۔ تعصب سے وہی بچ سکتا ہے جس کا مقصد حق تک پہنچنا ہو، نہ کہ نفس، مسلک یا گروہ کی جیت۔ اے اللہ، اس حق اور ہدایت کو مسلمانوں کی وحدت کا ذریعہ بنا اور ان کے علماء میں برکت عطا فرما، ان کے دلوں کو جوڑ دے اور اپنی رضا پر انہیں اکٹھا فرما، ان کے دل اور اعمال کو سنوار دو۔ رحمت، ہدایت اور عظیم نعمتوں والے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجو۔ بے شک تمہارے رب نے تمہیں اس کا حکم دیا ہے اور فرمایا، عزت و علم والے رب نے بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی ان پر درود بھیجو اور خوب سلام بھیجو۔ اے اللہ، اپنے بندے اور رسول ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود، سلام اور برکت نازل فرما۔ ان کی ازواج مطہرات، اولاد اور اہل بیت پر بھی رحمت نازل فرما۔ اے اللہ، خلفائے راشدین ابو بکر، عمر، عثمان اور علی رضی اللہ تعالی پر رحمت نازل فرما، اور تمام صحابہ، تابعین اور ان لوگوں پر جو قیامت تک ان کی پیروی کرتے رہیں، اور اے اللہ، ہمیں بھی اپنی بخشش اور کرم سے ان کے ساتھ شامل فرما۔ اے سب سے زیادہ کرم کرنے والے، امن عطا فرما۔ اے اللہ، ہمارے وطنوں میں امن عطا فرما۔ اے اللہ، ہمارے وطنوں میں امن و سکون قائم فرما اور ہمارے اماموں اور حکمرانوں کی اصلاح فرما۔ اے اللہ، حرمین شریفین کے خادم کو توفیق دے اور اس کی مدد فرما، اور اسے ان کاموں کی توفیق عطا فرما جنہیں تو پسند کرتا ہے اور جن سے تو راضی ہوتا ہے۔ اے اللہ، اسے نیک ساتھی عطا فرما اور اسے اپنی بات بلند کرنے والا اور مسلمانوں کے اتحاد کا ذریعہ بنا۔ اے رب العالمین، اسے
اس کے عہد میں اور اس کے بھائیوں کو اپنی رضا کی توفیق دے۔ اے اللہ مسلمان کے حکمرانوں کو توفیق عطا فرما کہ وہ تیری کتاب اور تیرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق عمل کریں اور انہیں بندوں کے لیے رحمت بنا۔ اے اللہ ہمارے فلسطینی بھائیوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ان کی حفاظت کر اور ان کا خیال رکھ۔ اے اللہ ان کے قیدیوں کو رہائی عطا فرما اور ان کے معاملات آسان فرما۔ اے اللہ ان کی مغفرت فرما، ان پر رحم کر اور ان کے شہداء کو قبول فرما۔ اے اللہ مسجد اقصی کو قابضوں سے آزاد فرما۔ اے اللہ ان کے قدم جمائے رکھ، ان کے دلوں کو مضبوط کر اور ان کے دشمنوں کے مقابلے میں ان کی مدد فرما۔ اے اللہ ان کی حفاظت فرما اور ان کے اہل و عیال کو سلامت رکھ اور دن اور رات کے حادثوں سے محفوظ رکھ۔ اے ہمارے رب ہمیں دنیا کی بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھلائی عطا فرما اور ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا۔ بندگان خدا بے شک اللہ انصاف، احسان اور رشتہ داروں کو دینے کا حکم دیتا ہے اور بے حیائی، برائی اور ظلم سے منع کرتا ہے، اور وہ تمہیں نصیحت کرتا ہے تاکہ تم سبق لو۔ بس اللہ کو یاد کرو، وہ تمہیں یاد کرے گا، اور اس کا شکر ادا کرو، وہ تمہیں زیادہ عطا کرے گا، اور اللہ کا ذکر سب سے بڑا ہے، اور اللہ تمہارے اعمال سے باخبر ہے۔